بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں بڑے بڑے کام کریں، بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی نہ تھکیں، ہمیشہ موٹیویٹڈ رہنا چاہتے ہو، آپ گولز بنا کر انہیں اچیو کرنا چاہتے ہو۔ میرے خیال میں آپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا چاہتے ہوں گے۔ اگر آپ اپنے گول کو اچیو نہیں کر پاتے، آپ ڈر اور خوف میں مبتلا رہتے ہو، تو اس کا مطلب آپ 4 قسم کی سنگین غلطیاں کرتے ہو۔ اگر آپ نئی نویلی برانڈڈ گاڑی کو گیراج میں کھڑا کر دو گے بارش اور دھوپ میں، تو پڑے کھڑے گاڑی بھی چلنے کے قابل نہیں رہے گی۔ جس طرح گاڑی 4 ٹائرز کے بغیر نہیں چل سکتی، بالکل اسی طرح آدمی 4 پلرز پر کام کرے بغیر کبھی کامیاب نہیں بن سکتا۔ نمبر 1 باڈی مینس ہیلتھ اینڈ فٹنس۔ نمبر 2 مائنڈ مینس انٹیلیجنس۔ نمبر 3 ایموشنس مینس موٹیویشن۔ نمبر 4 اسپریچولیٹی مینس سیٹسفیکشن۔ انسان کا وجود اور کامیابی ان 4 پلرز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان 4 پلرز کو اچھے سے سمجھ لیا تو آپ کی زندگی کی گاڑی آپ کو منزل تک پہنچا کر رہے گی۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی زندگی کے مشکل فیز میں سے گزر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی زندگی میں گریٹنس اور ہیپینس اچیو کرنا چاہتے ہیں تو یو آر ایٹ دا رائٹ پلیس۔ آئی ایم احتشام الحق، a success coach, a certified trainer, a serial entrepreneur with having multiple international experiences۔ میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں ایسا کانٹینٹ، ایسا چینل جو کہ آپ کو پریکٹیکل سٹیپس دے گا آپ اپنی لائف میں میسو امپروومنٹ لانے کے لیے اور دوسروں کی لائف میں بہتری لانے کے لیے۔ سو اف یو وانٹ ٹو نو مور، کم ٹو مائی چینل، سبسکرائب اٹ اینڈ واچ دا کانٹینٹ۔ Let's make this world a better place to live. Thank you very much for watching. Bye. نمبر 1 باڈی مینس ہیلتھ اینڈ فٹنس۔ آپ کا جسم ایک نئی نویلی برانڈڈ گاڑی کی طرح ہوتا ہے۔ گاڑی کی طرح آپ کے جسم کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ کوئی بھی مشین ہو یا گاڑی ہو، آپ اس سے جتنا زیادہ چلاؤ گے، جتنا زیادہ استعمال کرو گے، وہ مشین یا گاڑی اتنا ہی اچھے سے چلے گی۔ چلنے کی بنسبت بند پڑی گاڑی جلد خراب ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح انسانی جسم پڑے رہنے سے ناکارہ ہو جاتا ہے، جسم کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ آپ اپنے جسم کو جتنا زیادہ استعمال کرو گے، اتنا ہی آپ کا جسم ٹرینڈ اور قابل ہوتا چلا جائے گا۔ آپ جتنا زیادہ لکھو گے، اس سے ہاتھ ناکارہ نہیں ہوگا، بلکہ ہاتھ قابل اور ٹرینڈ ہوتا جائے گا، رائٹنگ اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ صحت یعنی آپ کا جسم آپ کے وجود کے لیے سب سے اہم ہے۔ آپ کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی آپ کی صحت ہے، آپ کا جسم ہے، مینس آپ خود ہیں۔ باڈی آپ کی زندگی کا سب سے اہم اور پہلا پلر ہے۔ باڈی کو طاقتور اور مضبوط بنانے کے لیے ایکسرسائز سب سے اہم ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں کائنات کا رب بار بار فرماتا ہے، نماز قائم کرو۔ نماز سے 4 پلرز باڈی، مائنڈ، ایموشنز اینڈ اسپرٹ مضبوط ہوتے ہیں۔ 30 سے 60 منٹ کی ایکسرسائز یعنی ورزش تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے روزانہ، تب جا کر آپ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں گے، کامیابی کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ مگر آج کل ہوتا کیا ہے، لوگ پڑے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، اور اگر کہیں کام سے تھوڑی دور بھی جانا ہو تب بھی گاڑی پر جاتے ہیں، بائک پر جاتے ہیں۔ دوسری جانب چند منٹ چھت پر یا بالکنی میں ٹہلنے کو ایکسرسائز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ایکسرسائز نہیں ہے بلکہ معمولی سا دکھاوا ہے۔ دوست، آپ کبھی بھی گاڑی کی ٹینکی میں پیٹرول کے بجائے شربت نہیں ڈالتے، کوکا کولا نہیں ڈالتے، جوس نہیں ڈالتے، پانی نہیں ڈالتے، نمک نہیں ڈالتے، بلکہ گاڑی کی ٹینکی میں وہ ڈالتے ہو جس سے گاڑی اچھے سے چلے۔ مگر افسوس، ہم لوگ اپنے پیٹ میں ایسی بہت ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں جو نہیں ڈالنی چاہیے، جن کا 1% بھی فائدہ نہیں ہوتا ہماری باڈی کو۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، پہلے وہ اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں،
کام اور پیسے کے چکر میں اپنی صحت یعنی باڈی کو اگنور کر دیتے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگ باڈی کا خیال نہیں رکھتے۔ کامیابی کا اہم اور پہلا پلر کمزور پڑنے سے کامیابی کی عمارت نہیں بنتی میرے دوست۔ نمبر 2 مائنڈ مینس انٹیلیجنس۔ پہلا پلر یعنی آپ کی باڈی جتنی زیادہ پاورفل اور سٹرونگ ہوتی جائے گی، مائنڈ بھی آٹومیٹیکلی اتنا ہی زیادہ سٹرونگ ہوتا جائے گا۔ دماغ کو فزیکلی تیز اور مضبوط بنانے کے لیے ویسی خوراک لینا بھی ضروری ہے، مگر مائنڈ کی اصل خوراک خیالات ہیں، بکس پڑھنا ہے، اچھی اور کام کی ویڈیوز دیکھنا ہے۔ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے دوسرا اور اہم پلر پلاننگ کے لیے کام آتا ہے۔ اگر آپ موٹیویٹڈ تو بہت ہیں گول اچیو کرنے کے لیے، مگر آپ نے پلاننگ اچھے سے نہیں کی، مائنڈ اور انٹیلیجنس کا استعمال اچھے سے نہیں کیا تو آپ گول اچیو نہیں کر پائیں گے۔ گول اور موٹیویشن کے ساتھ صحیح ڈائریکشن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پلاننگ کرتے سمے آپ نے پازیٹیو اور نیگیٹو سائیڈز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ رسک اگنور ہو جائے گا۔ اچھی پلاننگ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اچھی ٹپ بتاتا ہوں۔ آپ نے چیزوں کو غیر جانبدار ہو کر دیکھنا ہے، جیسے آپ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ایک دوست کے لیے پلان بنا رہے ہو۔ اس طرح آپ کی پلاننگ خالص ہوگی اور آپ کے ایموشنز انٹیلیجنس اور پلاننگ پر حاوی نہیں ہو پائیں گے۔ نمبر 3 ایموشنز۔ ایموشنز مینس موٹیویشن۔ کہتے ہیں کہ جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ جذبات یعنی ایموشنز کی بنیاد پر لیے گئے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا سب سے اہم پلر ہے۔ گول بنانا سوچ سمجھ کر دوسرے پلر کا کام ہے، مگر اسی گول پر ایکشن لینا، اسے ایگزیکیوٹ کرنا اس تیسرے پلر کا کام ہے۔ کوئی بات سنتے یا ویڈیو دیکھتے ہی اگر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ کے جذبات یعنی ایموشنز جاگ جاتے ہیں، تو آپ ایکشن لیں، پلان کو ایگزیکیوٹ کریں، نہ کہ گولز بنانے اور ڈیسیژنز لینے بیٹھ جائیں۔ اگر ایموشن ورڈ کو بریک کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا یہ 2 ورڈ کا مجموعہ ہے۔ ای موشن مطلب انرجی ان موشن، اس کا مطلب ہوا جذبات توانائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ فارمولا آپ یاد کر لیں، ایموشنز ٹو موٹیویشن، موٹیویشن ٹو ایگزیکیوشن، جبکہ دوسرے پلر کے مطابق مائنڈ ٹو انٹیلیجنس، انٹیلیجنس ٹو پلاننگ۔ دوست، جذبات پر کنٹرول پانا آپ کو سیکھنا چاہیے۔ غصہ، خوف اور ڈر جیسے جذبات سے باہر نکلنا آنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر خود کو موٹیویٹ بھی کرنا آنا چاہیے، خود کو چارج اپ کرنا آنا چاہیے۔ جذبات اور نفس کو کنٹرول کرنا تقریباً ایک جیسا ہے۔ اگر آپ نفس کو کنٹرول کر لیتے ہو تو ایموشنز خود بخود قابو میں آتے جائیں گے۔ ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو باقی تینوں پلرز پر بھی کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی باڈی صحت مند اور فٹ ہے، آپ کا مائنڈ انٹیلیجنٹ ہے، اچھے کام کرنے کی وجہ سے آپ کی روحانی طاقت بڑھ چکی ہے، پھر آپ آسانی سے اپنے جذبات اور نفس پر کنٹرول پالو گے۔ نمبر 4 اسپریچویلٹی۔ اسپریچویلٹی مینس سیٹسفیکشن۔ آپ کی کامیابی اور منزل کا چوتھا پلر ہے روحانیت۔ اگر آپ نے اپنی صحت اور باڈی کو بھی مینٹین رکھا، گول بنایا، پلاننگ کی اور اس سے اچیو بھی کر لیا، مگر آپ کو خوشی ہونے کے بجائے پچھتاوا ہونے لگے، اس سے تو اچھا تھا کہ آپ نہ ہی گول بناتے اور نہ ہی اس سے اچیو کرتے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پہلے گول بنایا، پھر اس کی پلاننگ کی، آخر کار اس سے حاصل کرنے کے بعد پچھتانے لگے۔ ایسے لوگ ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر میں صرف آپ کو میوزک انڈسٹری کی مثال دیتا ہوں۔ ایسے آدمی جو 20-25 سال میوزک سے وابستہ رہے، گانے گائے، دولت اور شہرت کمانے کے بعد پچھتانے لگ گئے، پھر انہوں نے اپنی ڈائریکشن بدلی، نئے گولز بنائے اور اب کے راستے میں نکل پڑے۔ آپ کی زندگی کا روحانیت بہت اہم پلر ہے، اس سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو ایسا گول بنانا چاہیے جو آپ کی خواہش کے ساتھ ساتھ رب کو راضی کرتا ہو۔ آپ کا گول ایسا ہو جو دوسروں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو بلکہ کنٹریبیوٹ کرتا ہو۔ اسپریچویلٹی ٹو کنٹریبیوشن، کنٹریبیوشن ٹو سیٹسفیکشن۔ دوست، آپ نے ان 4 پلرز پر کام کرنا ہے، انہیں بیلنس رکھنا ہے،
ورنہ یوں لگے گا گاڑی کا ایک ٹائر چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا، کوئی کمزور ٹائر ہے تو کوئی مضبوط۔ اس وقت تک گاڑی مزے سے نہیں چلے گی جب تک سب ٹائر بیلنس نہ ہوں۔ کامیابی ان 4 پلرز کا نام ہے۔